الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی. التداریم تما یا شہ جیلا مدد. مگر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمناں. ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں.
ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور واقعات کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا، اور آج بھی انہی کی سیرت پاک کی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ذہن کو حاضر رکھیں، اور جہاں تک میں نے کل گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ روایت میں نے کل بتائی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ کی پیشانی کی لکیروں سے نور محمدی کے تسبیح کرنے کی آواز سنی جاتی تھی، اور اگر آپ راہ چلتے ہوئے کسی ضرورت سے بتوں کے قریب سے گزر جائیں تو ان کے اندر سے بھی آواز آتی تھی اور وہ بول اٹھتے تھے کہ آپ نور محمدی کے امانت دار ہیں، آپ میرے قریب سے نہ گزرا کریں کہ جب یہ نور دنیا میں جلوہ گر ہوگا تو ہمیں ہلاک و برباد کرے گا۔ یہ ان کی گفتگو ہوتی تھی۔ یہیں پر سیرت کی کتابوں میں ایک اور بڑی عجیب و غریب روایت فضائل میں علماء سیر نے نقل کی ہے، اور بڑے پیارے انداز میں کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں اور کیسے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ تو غالباً تاریخ الخمیس شریف یا سیرت حلبیہ شریف وغیرہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب بیٹھے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے والد محترم، یہ راز اور یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں کبھی جنگلوں میں ہوں، میدان میں ہوں، یا پہاڑیوں کے درمیان میں ہوں، یا کسی اور جگہ پر، تو برابر یہ میں دیکھتا ہوں کہ میری پیٹھ سے ایک نور نکلتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں برابر اس بات کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ میری پشت سے، میری پیٹھ سے ایک نور نکلتا ہے، اور وہ نور پھیل کر کے گویا پوری روئے زمین پر پچھم سے لے کر پورب تک پھیل جاتا ہے۔ فرماتے کہ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ وہ نور پچھم سے لے کر اور پورب تک پھیل جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد پھر وہ نور سمٹ کر کے آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے، اور جب وہ نور آسمانوں کے قریب پہنچ جاتا ہے تو گویا آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ نور آسمانوں پر چلا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ نور آسمانوں سے اتر کر کے اور میری پشت میں آ گیا۔ سوچو، غور کرو، آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے حبیب کے نور پاک کی عظمت اور شان، اور پھر کہتے ہیں کہ اے والد محترم،
میں نے برابر یہ بھی مشاہدہ کیا اور دیکھتا ہوں کہ اگر میں کسی وادی اور جنگل میں کسی سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں تو وہ درخت خود بخود ہرا ہو جاتا ہے اور اس کی شاخیں جھک کر میرے اوپر سایہ کر لیتی ہیں، اور اگر میں کسی ایسی زمین پر بیٹھ جاؤں کہ جہاں پر گھاس سوکھی ہوئی ہو، خشک گھاس ہو، اگر میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں تو وہ گھاس ہری اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یعنی نور کا نکلنا، پورب سے لے کر پچھم تک پوری زمین پر پھیل جانا، سمٹ کر کے پھر آسمانوں پر چلا جانا، کچھ دیر کے بعد آسمان سے واپس آ جانا، سوکھے درخت کا ہرا ہو جانا اور سوکھی ہوئی گھاسوں کا ہرا ہو جانا۔ اے والد محترم، یہ راز میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تاریخ الخمیس شریف میں ہے۔ تو آپ کی یہ گفتگو سننے کے بعد حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں ابشرو یا بنیا، یعنی اے میرے بیٹے عبداللہ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اور تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میں نے بھی جو خواب دیکھا ہے اور خواب کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری پشت سے، تمہاری نسل میں وہ صاحبزادے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں کہ جن کا قبضہ زمین پر پورب سے لے کر پچھم تک ہوگا، یعنی وہ نور جو بطور امانت کے اللہ کے حبیب کا میرے پاس رہا، اب وہی نور تمہارے پاس ہے، یعنی جس نور کو تم دیکھتے ہو پورب سے لے کر پچھم تک پھیل جاتا ہے، آسمانوں پر چلا جاتا ہے، آسمانوں سے واپس آ جاتا ہے، یہ غیر کا نور نہیں ہے، یہ نور ہے اللہ کے پیارے رسول کا، جس کا امین میں رہا، اور اب وہ نور تمہارے پاس ہے جو عنقریب وہ نور لباس بشری میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ تو سنو، اس نور کا زمین پر پچھم سے لے کر پورب تک پھیل جانا یہ دلیل ہے کہ وہ پوری کائنات کے اور پوری زمین کے مالک و مختار بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جہاں تک درختوں کا ہرا ہو جانا، خشک گھاس کا ہرا ہو جانا، یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو وہ دل جو گناہوں کی وجہ سے تاریک اور خشک ہو چکے ہیں، یعنی مردہ ہو چکے ہیں، ان کے ذریعے انہیں ایمان کی زندگی مل جائے گی، انہیں ایمان کا شعور ملے گا۔ تو تمہارے لیے بشارت ہو کہ تمہاری پشت میں اللہ کے حبیب کا نور جلوہ گر ہے، اور عنقریب وہ دنیا میں جلوہ فرما ہونے والا ہے۔ یا دیکھو سرکار قیامت سے پہلے پہلے کیسے کیسے انوار کا ظہور ہے، کیسی کیسی برکتوں کا ظہور ہے، اور کیسے کیسے معاملات ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا احسان و کرم ہے اور اس کی شان رحیمی ہے کہ اس نے ہر دور میں اپنے محبوب کی عظمت کو نرالے شان سے ظاہر فرمایا، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ میاں جہاں دیکھو، جس دور میں دیکھو، اللہ کے حبیب کی نئی نئی شانوں کا ظہور، نئے نئے مرتبے کا ظہور، اور نئی نئی آپ کی صفتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہیں پر اب ذہن کو وہاں لے آئے جو میں نے کل یہودیوں کے متعلق آپ کو روایت سنائی تھی کہ یہودیوں کے پاس جو جبہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور اس جبے کے ذریعے جب انہیں پتا چلا
کہ اللہ کے حبیب کے والد محترم کی ولادت ہو چکی ہے تو وہ برابر آپ کی تلاش میں تھے۔ اس معاملے میں علماء سیر نے دو روایتیں نقل فرمائی ہیں اور دونوں کو میں حد الامکان عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی ایمان لاتے، اگلی کتابوں میں ہر نبی نے اپنے دور میں اللہ کے حبیب کا تذکرہ کیا، ایمان لاتے ان کی بات بن جاتی، لیکن یہودی حسد کا، بغض کا، کینہ کا شکار ہوئے اور اس کوشش میں لگ گئے کہ معاذ اللہ کسی طرح اللہ کے پیارے حبیب کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ نبی آخر الزمان کا ظہور مکے میں سرزمین عرب پر نہ ہو بلکہ ہماری طرف وہ نور لوٹ آئے۔ میاں نادانی ہے، جہالت ہے، رب تعالیٰ جس کا محافظ حقیقی ہو بھلا اسے مٹانے والا کون، اسے دبانے والا کون ہوگا؟ وہی جو رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ لیکن یہودیوں کی عداوت اور دشمنی کے متعلق علماء نے دو روایتیں اپنے اپنے طور پر نقل کی ہیں، درود پاک پڑھ لیں تو بات عرض کروں۔ میں نے ابھی حضرت سیدنا عبداللہ کے جو تذکرے کیے، ان کی جو صفات، فضیلتیں یا قرآن اندازی میں آپ کے بدلے اونٹوں کا ذبح ہونا، جب یہ سارے تذکرے یہودیوں کو معلوم ہوئے اور ان کو پتا چلا جو ملک شام وغیرہ میں آباد تھے، انہوں نے نشانیوں کے ذریعے معلوم کر لیا کہ اب نبی آخر الزمان کے والد محترم مکہ مکرمہ میں ہیں اور جوانی کے عالم میں ہیں، تو بعض علماء نقل کرتے ہیں کہ یہودیوں نے مشورہ کیا اور اس میں معمولی درجے کے نہیں بلکہ اس میں جہاں تک روایت میں لفظ آیا ہے حبرن کا لفظ، کہ جو یہودیوں کے اس وقت کے بڑے بڑے عالم، ان کے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے بیٹھ کر کے اپنے خاندان میں سے 70 آدمیوں کو بروایت منتخب کیا اور طے کیا آپس میں کہ یہ 70 آدمی نہایت خاموشی کے ساتھ یہ جائیں اور مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں جہاں موقع ملے غاروں میں چھپ کر کے رہیں، کیونکہ نشانیاں معلوم تھی کہ نبی آخر الزمان کے والد محترم کی یہ پہچان ہے، یہ نشانی ہے، یہ معاملات ہیں۔ اسی لیے ان علماء نے اپنے گھروں سے آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے وہ انہیں پہچانے، اور یہ طے کیا کہ وہاں جا کر یہ خاموشی سے رہے۔ بھئی آج تو آبادی ہے نہیں اتنی، پہلے آبادی تھی، آج کا دور تو نہیں۔ میں نے تو شاید کہیں ابھی پڑھا تھا کتابوں میں کہ مکہ مکرمہ میں چھوٹی بڑی پہاڑیاں ملا کر کم و بیش مکہ شریف اور اطراف میں 72,000 پہاڑیاں ہوں گی۔ تو آج تو آبادی کا دور ہے، اب آج سے 1400 سال پہلے کی بات کچھ سوچیں، اتنی آبادی کہاں رہی ہوگی؟ بھئی کوئی کہیں آ کر چھپ جائے، کوئی کہیں پوشیدہ ہو جائے، کس کو کیا پتا کہ کون کس عالم میں ہے؟ تو وہ 70 یہودی یہ طے کر کے اپنے وطن سے چلے کہ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں چھپ کر رہیں گے، جہاں موقع مل گیا اور ہم نے علامتوں اور نشانیوں کے ذریعے اللہ کے حبیب کے والد ماجد کو پہچان لیا، قتل کر کے اور خاموشی کے ساتھ چلے آئیں گے۔ چنانچہ یہ 70 یہودی وہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں، غاروں میں آ کر چھپ کر بیٹھ گئے، جملہ انتظامات کے ساتھ آئے تھے۔ علماء سیر بیان کرتے ہیں
اتفاق کی بات ہے کہ یہ آ کر غاروں میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے جتنا وقت گزرا ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا جتنا وقت گزرا ہو۔ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ہرن کا شکار کرنے کے لیے اس وادی میں آ گئے اور ان پہاڑیوں کے درمیان میں آ گئے۔ جب ان یہودیوں نے دیکھا اور علامتوں اور نشانیوں کے ذریعے پہچان لیا کہ کوئی اور نہیں ہے، یہی حضرت عبداللہ ہے کہ جن کی پشت میں نبی آخر الزماں کا نور جلوہ فرما ہے، لہذا ایک بارگی تیار ہو کر آگے بڑھے اور ان 70 یہودیوں نے حضرت عبداللہ پر حملہ کر دیا۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ وہیں پر مکہ شریف کے ایک فرد جن کا نام حضرت وہب بن عبد مناف تھا، یعنی حضرت وہب یہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے والد محترم ہیں، یعنی حضور کی والدہ ماجدہ کی یہ والد ہیں اور حضور کے نانا ہوتے ہیں۔ یہ اپنا گما ہوا اونٹ تلاش کرنے کے لیے اس وادی میں آئے ہوئے تھے، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تلاش کر رہے تھے کہ میرا اونٹ کہاں پر ہے۔ اچانک جب دیکھا بھئی ہتھیاروں کی جھنکار، 70 آدمی تلواریں لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے، لیکن آپ بزدل نہیں تھے، جوان مرد تھے، بہادر تھے، ہاشمی خون رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا بھی کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ ان کا جواب یہی تھا کہ ہمارا مقصد صرف آپ کو قتل کرنا ہے۔ مقابلہ شروع ہو گیا، تلواریں چلنی شروع ہو گئیں۔ حضرت وہب کہتے ہیں جب میں نے دیکھا، ارادہ کیا کہ میں آگے بڑھ کر کے کچھ مدد کروں اور حضرت عبداللہ کا ساتھ دوں کہ یہ مکے کے ہاشمی چشم و چراغ ہیں، 70 یہودیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں لیکن میں تنہا تھا، کچھ فاصلے پر تھا اور وہ 70 یہودی برابر ان پر حملہ کر رہے تھے، وہ ان کا جواب دے رہے تھے۔ کہتے ہیں میں بڑھنے کے ارادے ہی میں تھا کہ بڑھ کر میں بھی کچھ ساتھ دوں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں اتر رہی ہیں۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں اتر رہی ہیں، اور چند لمحوں میں آ کر کے فرشتوں کی اس جماعت نے ان ظالم یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ بھئی رب تعالیٰ اپنے حبیب کے نور کا محافظ ہے، وہ محافظ حقیقی ہے۔ جب حضرت وہب نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ کے دل میں حضرت سیدنا عبداللہ کی محبت سما گئی، وقار بیٹھ گیا اور آپ کی شان و عظمت کو پہچان لیا اور جان لیا کہ ان کا معمولی مقام نہیں ہے، رب تعالیٰ نے انہیں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک روایت تو علماء نے یہ ذکر کی ہے اور صاحب انیس الواعظین وغیرہ نے اس روایت کو اپنے دوسرے انداز پر اور دوسری تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے رہنے والے 5 یہودی، یہ خیبر مدینہ طیبہ سے بھی کئی سو میل کے فاصلے پر ہیں، اور وہاں کے یہ 5 یہودی مکہ مکرمہ میں تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے کہ تجارت کریں، کاروبار کریں۔ کاروباری رابطے اس زمانے میں ایسے تھے ہی۔ جب ان یہودیوں نے اپنی تجارت کے معاملے کو مکمل کر لیا، کاروبار پورا کر لیا اور مکہ مکرمہ سے لوٹنے لگے تو یہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ صاحب انیس الواعظین اور دوسرے صحابے سے لکھتے ہیں کہ ایک آپس میں انہوں نے گفتگو شروع کی۔ ان میں سے ایک یہودی بولا کہ ہم نے جو اگلی کتابوں میں پڑھا ہے
تو نبی آخر الزماں کا ظہور یہی عرب کی سرزمین حجاز سے ہوگا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور یہی عرب کی سرزمین حجاز سے ہوگا، تو دوسرا یہودی کہتا ہے ہوگا تو عرب سے مگر وہ نبی ہمارے قوم کے ہوں گے۔ یعنی اتنے غرور میں مبتلا، وہ کہتا ہے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا عرب سے ضرور، لیکن وہ ہماری قوم سے ہوں گے۔ تو تیسرا بولا ہاں اس لیے کہ ہماری قوم بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری اور محبوب ہے، لہذا اولاد یعقوب علیہ السلام کے علاوہ دوسری کسی قوم میں نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی سب اپنے اپنے فتوے لگا رہے ہیں۔ اور پانچویں نے بھی اسی انداز پر، چوتھے نے بھی تائید کی۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے یہی آپس میں طے کیا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا ملک عرب میں، لیکن وہ قوم یہود بنی اسرائیل سے ہوں گے۔ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، وہیں پر سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ ادھر واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عفت، پارسائی، پاک دامنی، ہر چیز کا شہرہ ہر طرف، اور میاں کیوں نہ ہو جب نور محمدی کے وہ امین ہیں تو نگاہ بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ، ہر چیز پاکیزہ، اور قدرت نے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر کے اپنے مکان لوٹ رہے تھے کہ مکہ مکرمہ کے اس زمانے کی عالمہ کائنات جو رہی ہو اور جس کا نام مرحوم، وہ سامنے آئی اور اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ آپ نے سختی سے اسے جھڑک دیا اور ڈانٹ کر کے اپنے مکان تشریف لے آئے، لیکن دل پر ایک بوجھ تھا اور دل میں ایک پریشانی تھی کہ آج اس نے مجھے چھیڑنے کی جرأت کیسے کی، مجھے اپنی طرف مائل کیسے کرنا چاہا، جبکہ رب تعالیٰ نے مجھے نگاہوں کی بھی، دل کی بھی، ہر چیز کی پاکیزگی عطا فرمائی، تو قلب پاک کچھ بے چین سا تھا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قریب وہیں بیٹھے تھے۔ آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا، حالات کو دیکھا، چہرے پر کچھ بے چینی کے آثار نظر آئے۔ کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ کچھ بے چینی ہے دل میں، اگر اجازت دیں تو میں جا کر مکہ شریف کے باہر صحرا میں ہرن کا شکار کر کے آ جاؤں، تفریح بھی ہو جائے گی اور دل کو سکون بھی مل جائے گا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ وقتی طور پر ہے، یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں، کبھی آدمی خوش بھی ہو جاتا ہے، کبھی اداس بھی ہو جاتا ہے، یہ تو انسانی تقاضے ہیں۔ فرمایا کہ آپ جائیں، شکار کھیل کر کے آ جائیں، طبیعت بہل جائے گی تاکہ سکون بھی ہو جائے۔ ادھر آپ شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اور اتفاقی طور پر آپ نے شکار کھیلنے کے لیے اسی وادی کا رخ کیا۔ یہ قدرت کے راز ہے جہاں پر یہ پانچوں یہودی اپنے گھوڑوں پر سفر بھی کر رہے تھے۔ اب دیکھو ایک رخ اور کہ یہ پانچوں یہودی جو آپس میں گفتگو کرتے جا رہے تھے، جو میں نے ابھی گفتگو بتائی کہ نبی آخر الزماں عرب میں ہوں گے، ہماری قوم سے ہوں گے، ہماری قوم کی شان یہ ہے، یہ ہے، تو دیکھو ابلیس بڑا فریبی ہے۔ ایک بزرگ کی شکل میں ان کے سامنے اچانک آ گیا۔ اگر راہ چلتے آپ کے سامنے بھی، ہمارے سامنے یا کسی کے سامنے
اگر جنگل میں میدان میں اچانک کوئی آ جائے، نہ دائیں سے آتا ہوا نظر پڑے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، اچانک ظاہر ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے انسانی عقل تو حیران رہ جائے گی کہ یہ کون ہے، اور وہ بھی عمدہ بزرگوں کا لباس پہن کر کے اچانک ان کے سامنے ظاہر ہوا یہودیوں کے، اور یہودی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، ان پر کچھ رعب بھی طاری ہوا اور کچھ گویا ہیبت کا معاملہ بھی۔ پوچھنے لگے اے بزرگ تم کون ہو؟ بزرگ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے ابلیس کہ میں بیت المقدس کا رہنے والا ایک بزرگ ہوں، اور تمہاری گفتگو میں نے بیت المقدس میں بیٹھ کر کے سنی ہے۔ دیکھو بزرگوں کا لباس پہن کر کے، بزرگوں کی شکل میں آ کر ان کے سامنے کیسی فریب کی بات، اور ان کو کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ ابلیس کہنے لگا کہ اے یہودیوں، میں تو بیت المقدس میں عبادت کر رہا تھا، میں وہاں کا رہنے والا ایک بزرگ ہوں۔ جب تم یہاں گفتگو آپس میں کر رہے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور عرب میں ہوگا، تم یہ کہہ رہے تھے ہماری قوم سے ہوگا، تم یہ کہہ رہے تھے کہ اولاد یعقوب علیہ السلام سے ہوگا، غیر قوم میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کی پوری گفتگو میں نوعاً بتا دی، چونکہ ظالم ساتھ چل کے تو سن رہا تھا، اور جب پوری گفتگو بتا دی تو کہا سنو، میں نے وہاں بیت المقدس میں بیٹھے بیٹھے جب تمہاری گفتگو کو سنا تو تمہارے ساتھ مجھے ہمدردی ہوئی، اور میں تمہیں بہت نیک مشورہ دینے آیا ہوں، اور اگر میرے نیک مشورے پر عمل کرو گے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دیکھو ایک بات تو یہ سمجھو کہ اس وقت اللہ تعالی کی رحمت کی خاص توجہ عرب کی سرزمین کی جانب ہے۔ اس وقت اللہ تعالی کی رحمت کی خاص توجہ عرب کی سرزمین کی جانب ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے حبیب کے نور کو نسلاً بعد نسل منتقل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ کو دیا ہے، جو حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں اور یہی مکے کے رہنے والے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ نور تمہاری قوم میں منتقل ہو جائے اور نبی آخر الزماں کا ظہور تمہاری قوم میں ہو، تو میرا نیک مشورہ یہ ہے کہ ابھی حضرت عبداللہ ہرن کا شکار کھیلنے کے لیے اسی وادی میں آنے والے ہیں، ایک بارگی ان پر ٹوٹ پڑو، انہیں قتل کر دو، اور جب انہیں قتل کر دو گے تو وہ نور تمہاری قوم میں منتقل ہو جائے گا۔ دیکھو ظالم کیسا مشورہ دے رہا ہے، بزرگ کا لباس پہن کر آیا اور بہکا رہا ہے اور مشورہ دے رہا ہے۔ بھئی مجھے تذکرہ کسی اور کا نہیں کرنا، آج بھی گلی کوچوں میں تسبیح گھماتے ہوئے ایسے لباس کے کچھ لوگ ملیں گے کہ میلاد بدعت ہے یا رسول اللہ پکارنا ناجائز ہے، تو پہچان لینا کہ یہ کس صفت کے بزرگ ہیں، تب ان کے قریب جانا اور اپنے ایمان و عمل کا تحفظ کرنا۔ دیکھو مشورہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ مشورہ ہے۔ یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ ابلیس نے واقعی یہ بزرگ ہے جو مشورہ دیا ہے، بالکل صحیح ہے، یہ تیار ہو گئے، اور ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کی غرض سے اسی وادی میں آ گئے، اور جیسے ہی اس وادی میں آپ پہنچتے ہیں تو ان پانچوں یہودیوں نے نشانیوں سے پہچان لیا، ایک بارگی تلوار لے کر آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے بھی تلوار نکالی، لیکن پہلے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو یہودی کہتے ہیں ہمارا مقصد جو بھی صحیح، اس وقت تو ہمارا مقصد ہے آپ کو قتل کر دینا، باقی جو مقصد ہے وہ بات کا ہوگا۔ اور یہ کہہ کر کے ان یہودیوں نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ یہیں پر علماء بیان کرتے ہیں
کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے والد محترم ہیں، وہ اپنا گمشدہ اونٹ اسی وادی میں تلاش کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ تنہا ہیں، 5 یہودی آپ پر حملہ آور ہیں، تو آپ کو غیرت آئی، جلال آیا کہ ایک ہاشمی نوجوان پر بلا قصور یہ 5 ظالم یہودی حملہ کر رہے ہیں، چلو میں بھی مدد کروں تاکہ ان ظالموں کا حملہ دور ہو جائے اور میں اس ہاشمی نوجوان کو بچا لوں۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی حضرت وہب حضرت عبداللہ کو بچانے کی غرض سے آگے بڑھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیں، ابلیس آگے بڑھا، در پردہ آپ کے پیروں کو کپڑے میں الجھا دیا کہ آپ گر پڑے، آگے نہ بڑھنے پائے۔ ابلیس نے تو ہر دور میں ہر وقت میں مخالفت کی ہے، آپ کے پیروں کو کپڑے میں الجھا دیا، آپ گر پڑے۔ پھر دوبارہ اٹھے کہ آگے بڑھنا چاہیں تو اس نے آپ کے پیروں کو پھسلا دیا، آپ پھر دوبارہ زمین پر گرے، سر میں چوٹ آ گئی۔ لیکن ابھی آپ کے جلال میں غیرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھ کر کے آپ نے چاہا کہ اس کی یہودیوں کی جانب بڑھیں، تو اب ابلیس اژدہے کی شکل میں آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا، کیا آگے نہیں بڑھنے دیں گے؟ جب آپ نے دیکھا کہ کیفیت یہ ہے کہ پیر 2 دفعہ میرا الجھ گیا اور پھسل گیا، میں مدد نہیں کر سکتا، اب اژدہا سامنے ہے، تو آپ نے یہ سوچا، میں نے روایت یہ بھی کہیں پڑھی کہ لاؤ آواز ہی دے کر کے یہودیوں کو للکاروں، ممکن ہے میری آواز سن کر قریب و نزدیک مکے کا کوئی فرد ہو کہ میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ حضرت عبداللہ کی مدد کو آ جائے۔ تو روایت یہ بھی نظر سے گزری کہ جیسے ہی آپ نے آواز دینا چاہی اور بلند آواز سے پکارنا چاہا، معلوم ہوا کسی نے گلا دبا دیا ہے کہ آواز نکل نہیں رہی۔ یعنی یہ سب حرکتیں اور کرشمے ابلیس کے تھے۔ وہ ظالم چاہ رہا تھا کہ کسی صورت سے یہودی غالب آ جائیں اور معاذ اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیں۔ تو حضرت وہب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میری کوئی تدبیر کارآمد نہیں ہو رہی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ لاؤ آنکھیں بند کر لوں، کب اس ہاشمی نوجوان کو قتل ہوتے ہوئے مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ ادھر مقابلہ ہو رہا تھا۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں آنکھ بند کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتوں کی ایک نورانی جماعت آسمان سے بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر آئی اور ان 5 یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نور کی کیسی حفاظت فرما رہا ہے۔ یا کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میاں وہ شمع وہ نور جسے اللہ تعالیٰ نے روشن فرمایا، کس کی مجال ہے کہ اس نور کو وہ بجھا سکے؟ یہ واقعہ جب ہونا تھا ہو گیا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ اب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آئے۔ کچھ زخم ضرور آ گئے تھے آپ کو، آپ کا ہاتھ پکڑا اور مکہ شریف میں لے آئے، سیدنا عبد المطلب کے حوالے کیا اور جو کچھ واقعہ دیکھا تھا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور یہ واقعہ دیکھ کر کے حضرت وہب کے دل میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقار
ان کی محبت اور عقیدت کا جذبہ پیدا ہو گیا، لوٹ کر کے اپنے مکان میں آئے۔ دیکھو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جس کو جس نعمت سے نوازے اور جس دولت سے نوازے، اپنے گھر میں آئے۔ اپنی بیوی صاحبہ یعنی حضرت وہب کی بیوی صاحبہ کا نام حضرت برہ ہے، جو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے قریب بیٹھ کر سارا واقعہ بیان کیا، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ صاحبزادی آمنہ طیبہ طاہرہ، جنہیں رب تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ عفت، پاک دامنی، پارسائی کی نعمتوں سے نوازا ہے، میں ان کے لیے حضرت عبد المطلب کے پاس پیغام لے کر کے جاؤں، اگر وہ قبول کر لیں تو میری ان نیک صاحبزادی کے لیے حضرت عبداللہ سے بڑھ کر بہتر اور نیک شوہر وہ نہیں مل سکتا۔ آپس میں مشورہ ہوا، میاں یہ قدرت کے راز ہیں، مشیت کا اشارہ۔ آپس میں گفتگو کرنے کے بعد حضرت وہب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ واقعہ جو دیکھا تھا پہلے بیان کر چکے تھے، اور پھر اپنا منشا اور اپنی بات کو پیش کیا کہ میری صاحبزادی کی پارسائی اور پاک دامنی بھی مشہور ہے، آپ واقف ہیں، اور میں نے آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی عظمت کو بھی دیکھ لیا، ان کی شان کو بھی دیکھ لیا، اور ان کے مرتبے کو دیکھ لیا، لہذا میں اپنی بچی کی نسبت چاہتا ہوں کہ آپ کے صاحبزادے سے ہو جائے، تاکہ آپ کو بھی سکون ہو، مجھے بھی سکون ہو۔ گفتگو ہونے کے بعد رشتہ آپس میں طے ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اصحاب سیر نے مختلف انداز سے روایتیں نقل فرمائی ہیں اور مختلف تذکرے کیے ہیں۔ رشتہ طے ہونے کے بعد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد شریف سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب شریف کا مہینہ تھا اور جمعہ کی شب تھی، جب نور پاک محمدی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کو ملا، ان کے شکم پاک میں جلوہ فرما ہوا۔ بس آخری روایت اس موضوع کی عرض کر کے گفتگو کی تکمیل کروں، انشاءاللہ آگے کی تقریر سرکار کے بچپن شریف اور رضاعت وغیرہ سے متعلق اسی ترتیب پر ہوگی۔ بس تھوڑی دیر ذہن کو حاضر رکھیں، سرکار کی ولادت پاک کے وقت کی برکتوں کا اور دوسرے معاملات کا تذکرہ تو انشاءاللہ ہم 12ویں شب میں کریں گے۔ یہ ترتیب جو سرکار کی سیرت پر میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک میں جلوہ فرما ہو گئے تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر لمحے ہر گھڑی ہمیشہ انوار و برکات کا ظہور ہوتا رہتا تھا، اور بڑے عجیب و غریب واقعات ظہور میں آتے رہتے تھے۔ سیدہ آمنہ کی شان میں نے یہ بیان کی کہ اگر کبھی وہ راستے سے چلا کرتی تھی اور راہ چلتے آپ کا مبارک قدم کسی پتھر کے اوپر آ جائے تو وہ پتھر مثل موم کے نرم ہو جایا کرتا تھا، وہ پتھر مثل موم کے نرم ہو جایا کرتا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ تلین الحجر تحت اقدامہا، یعنی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے نیچے آنے والا پتھر مثل موم کے نرم ہو جاتا تھا، اور کبھی آپ کو اگر پانی کی ضرورت ہوتی، آپ کنویں پر تشریف لے آتی تو رسی اور ڈول کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی کہ آپ رسی اور ڈول کے ذریعے پانی حاصل کریں، بلکہ جیسے ہی کنویں کے اوپر آپ قدم رکھتی اس کی منڈیر پر یا جگت پر
کنویں کا پانی اندر سے ابل کر کے علماء فرماتے ہیں کہ یطلع الماء الى فم البیر ویجری تحت اقدامها، کہ پانی خود بخود اندر سے ابل کر کے اور کنویں کے اوپر سے بہنے لگتا تھا، جو ضرورت ہوتی پانی لے لیتی، واپس ہوتی پانی سمٹ کر کنویں کے اندر چلا جاتا۔ یعنی یہ سب برکتیں تھی نور پاک مصطفیٰ کی۔ اور آخری بات اس موضوع کی کہ ابھی اللہ کے پیارے حبیب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تجارتی قافلے کو لے کر اپنے والد محترم کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ملک شام تشریف لائے، اور یہ تجارتی سفر تھا۔ غالباً سفر سے واپسی کے بعد طبیعت آپ کی علیل ہوئی، مدینہ طیبہ میں آپ کا قیام ہو گیا، اور مدینہ طیبہ ہی میں بیماری نے اتنا طول پکڑا کہ وہیں پر آپ کا وصال پاک ہو گیا۔ ابھی اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت پاک نہیں ہوئی تھی، سرکار والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں جلوہ فرما ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں پر مدینہ طیبہ میں وصال ہو گیا۔ اس پر ایک روایت جو علماء نے نقل کی ہے اور اس پر جو علماء نے تشریح کی ہے کہ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو فرشتوں نے بارگاہ رب میں عرض کیا، پروردگارا تیرا محبوب ابھی دنیا میں جلوہ فرما نہیں ہوا اور یتیم ہو گیا، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اور اس میں کون سے راز پوشیدہ ہے؟ آنے والا وقت وہ ہوگا کہ جب تیرے محبوب دنیا میں جلوہ فرما ہوں گے تو ان کی بظاہر نگہداشت کون کرے گا، ان کی پرورش اور تربیت کون کرے گا؟ تو علماء سیر کہتے ہیں کہ بارگاہ رب سے انہیں جواب عطا ہوا، اے فرشتوں، میں اپنے محبوب کا دوست ہوں، میں اپنے محبوب کا چاہنے والا ہوں، محبوب کا نگہبان میں ہوں، محبوب کا محافظ میں ہوں، میں رزاق ہوں، محبوب کی تربیت اور پرورش میری رحمت اور قدرت کرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب پر کسی کا احسان ہو، جو کچھ ہے میرا معاملہ میرے محبوب سے متعلق ہے، اپنے محبوب کے سارے معاملات کا نگراں اور محافظ میں ہوں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، یہ میری قدرت کے راز ہیں، گویا وقت گزرتا جائے گا، جو راز اور حکمتیں ہیں تمہارے سامنے آتی جائیں گی، تمہارے لیے صرف اتنا حکم ہے، فصلوا وتبرکوا باسمہ، تم برابر میرے محبوب پر درود پڑھتے رہو اور میرے محبوب کے نام کے وسیلے سے میری بارگاہ سے برکتیں حاصل کرتے رہو، یہی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ یا یہ ہے سرکار کی شان۔ آج یہی تک میری گفتگو ہوگی، درود پاک پڑھنے تو پیدائش پاک عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم واحد۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار قیامت پر تمامی انبیاء، حور و غلما، ملائکہ غرض کے ساری کائنات نے درود و سلام کا
جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس کے جلوے زمانے پہ چھانے لگے جس کی ضو سے اندھیرے ٹھکانے لگے جس سے ظلمت کدے نور پانے لگے جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس کے عالی مقالات وحی خدا جس کے غیبی اشارات وحی خدا جس کے الفاظ آیات وحی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ رہبر دین و دنیا پہ بے حد درود شفاع روز عقبہ پہ بے حد درود ہم ضعیفوں کے ملجا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا فیض یاب کمالات حسن رضا ساتھ اختر بھی ہو زمزم خان رضا جب کہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. باری تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے. ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزے دار بنا. مریضوں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے. بانیان محفل، منتظمین محفل، حاضرین محفل، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما. سب کے کاروبار میں، دین و ایمان میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں ترقی و برکتیں عطا فرما. جشن عید میلاد النبی کی ان مبارک نورانی محفلوں کو قائم و دائم فرما. انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ان محفلوں میں جن لوگوں نے دامے، درمے، قدمے، سخنے کسی طرح بھی حصہ لیا ہے، ان سب پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما. جس مقام پر، جس محلے، جس شہر، جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے، یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے. اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الفاتحہ. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.